گزشتہ 10 پروگراموں میں ہم نے زندگی اور وقت کی اہمیت، ہمارے وقت کے استعمال، تضییع اوقات کی علامتیں، تضییع اوقات کی اقسام، تضییع اوقات کی صورتوں اور متعلقہ معاملات پر 10 پروگراموں میں گفتگو کی۔ اب باقی جو 10 پروگرام ہیں اس میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ان عناصر کو اور ان مشوروں کو اپنانے کی کوشش کریں جن کے باعث ہم اپنے وقت کی تنظیم کر سکتے ہیں، جس کے باعث ہماری زندگی منظم ہو جائے، ہم وقت کو بچائیں اور ہم وقت کا بہتر استعمال کریں۔ اس سلسلے میں جو مطلوبہ صلاحیتیں اور طریقہ کار اور ٹولز ہیں اس پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں جو چیزیں سامنے آئیں گی اور ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم سیلف اور ٹائم مینجمنٹ کے پروسیس پہ بات کریں گے، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ایک گریڈ پہ گفتگو کریں گے، حکمت عملی سے متعلق فیصلوں پہ بات کریں گے، اخلاقی اقدار پہ گفتگو کریں گے، ذاتی خوبیوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور عادتوں کے حوالے سے اور پریکٹسز کے حوالے سے، ٹو ڈو لسٹ کے حوالے سے، مینجمنٹ اسکلز اور ورک لائف بیلنس اور توازن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے جو ہے اس بات کی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ چند اصطلاحات جو تنظیم وقت یا منظم زندگی کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں ان کا تعارف کروا دیں۔ ایک ہے امپورٹنٹ اور ارجنٹ۔ جو چیز آپ کی زندگی کے لیے اہم ہے، آپ کے مستقبل کے لیے اہم ہے، آپ کے دین کے لیے اہم ہے، آپ کی دنیا کے لیے اہم ہے، آپ کی آخرت کے لیے اہم ہے، وہ ہر لحاظ سے قابل ترجیح ہے۔ کچھ چیزیں اہم نہیں ہوتی لیکن فوری طور سے کرنی ہوتی ہیں، جیسے گھر کے اندر بچہ کھیلتے کھیلتے گر گیا، اس کو چوٹ آئی اور خون بہنے لگا، تو آپ پھر انتظار نہیں کرتے، آپ لے کر چلے جاتے ہیں۔ ایک ایگزامپل آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ جب ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمیں ایگزامینیشن دینے کے لیے جانا ہے، 9 بجے پیپر شروع ہونا ہے، ہم 8 بجے گھر سے نکلتے ہیں اور تقریباً 40 منٹ کا فاصلہ ہے، ہم اپنی بائک پہ جا رہے ہیں، راستے میں وہ بائک خراب ہو جاتی ہے تو ہم اپنی بائک کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر پنکچر ہو بھی گئی ہے تو ہم پنکچر ٹھیک کرانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم بائک کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور ایگزامینیشن سینٹر چلے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ایگزامینیشن اہم ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اسی بائک پر اپنے کسی رشتہ دار کو چھٹی کے دن ناشتے پہ کسی ریسٹورنٹ میں لے جا رہے ہیں اور راستے میں وہی بائک پنکچر ہو جاتی ہے، تو پھر آپ ناشتے کو مؤخر کر دیتے ہیں اور بائک کے پنکچر کو ٹھیک کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی ترجیح بدل گئی۔ جو چیز اہمیت اور ارجنسی کے پوائنٹ آف ویو سے برابر ہو جائے یا ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے تو وہ چیز ہے جو آپ پہلے مرحلے میں کرتے ہیں۔ اپنی ترجیحات کے تعین کے اندر ہمیں ان دونوں کے وزن کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوں گے۔ دوسری اصطلاح ہے افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی۔ مشہور ماہر انتظامیات پیٹر ڈرکر نے بتایا ہے کہ effectiveness is doing the right things, doing the right job، اور efficiency یہ ہے کہ doing the job right، یعنی جو آپ کو آپ کے منصب کے مطابق کام کرنا ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہیں تو آپ مؤثر ہیں، اور جو کام آپ کو دیا گیا ہے اسے آپ اچھے اور بہتر طریقے سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ اور جلدی میں اور اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو پھر آپ مستعد ہیں اور ایفیشینٹ بھی ہیں۔ تیسری اہم اصطلاح ہے پرائم ٹائم اور روٹین ٹائم۔ ہماری زندگی میں روز 2 سے 3 گھنٹے ایسے آتے ہیں جب ہماری پرفارمنس بہت پیک پر ہوتی ہے، لیکن یہ 2 یا 3 گھنٹے کون سے ہیں اور کب آتے ہیں اس کی شناخت بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ صبح یعنی رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے اٹھ کے اپنا علمی اور تحقیقی کام کرتے ہیں، وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بحران کی صورت کے اندر بہت اچھا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ سکون کی صورت میں ہیں۔ تو جو وہ وقت ہے اور وہ کیفیت ہے وہ آپ کو معلوم کرنی بہت ضروری ہے، اور اسی میں جو ہے آپ کے پرائم ٹائم کا تعین ہوتا ہے۔ ہم میڈیا میں پرائم ٹائم اس کو کہتے ہیں جس میں ویورشپ بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی جو ہے پر پرسن کاسٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے ویور کی۔ تو ہمیں اپنے 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے نکالنے کے بعد جو 14 گھنٹے بچتے ہیں، ان 14 گھنٹے میں سے 2 سے 3 گھنٹے جن کو آپ پرائم ٹائم یا وقت نشاط کہتے ہیں، ان کی شناخت بہت ضروری ہے۔ اگلی چند اصطلاحات ہیں پلاننگ اینڈ شیڈولنگ۔ اف یو فیل ٹو پلان یو آر پلاننگ ٹو فیل۔ کاموں کو کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی بہت ضرورت ہے، اور جب آپ منصوبہ بندی کر لیں اس کے ساتھ اگر آپ تاریخ لکھ لیں اور ٹائم فریم بنا لیں تو اسے ہم شیڈولنگ کہتے ہیں۔ خواب میں اور گول میں ایک ہی فرق ہے کہ خواب میں تاریخ متعین نہیں ہوتی اور گول میں تاریخ متعین ہوتی ہے۔ جب تاریخ متعین ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پلاننگ اور شیڈولنگ بھی کی ہوئی ہے۔ اور اگلی اصطلاح ہے ڈیلیگیشن اینڈ پاسنگ آن دی ورک۔ کچھ لوگ جب کسی کو کام دیتے ہیں تو وہ سمجھا کر کام دیتے ہیں کہ یہ کام ہے کیا، کیوں کروا رہے ہیں، کیسے ہوگا، کب تک کرنا ہوگا، کس شکل میں مجھے چاہیے۔ جب تک آپ یہ چیز اس فرد کو جسے آپ کام دے رہے ہیں بتائیں گے نہیں تو پھر آپ کام دوسرے کو پاس آن کر رہے ہیں، آپ ڈیلیگیٹ نہیں کر رہے۔ ڈیلیگیشن میں جو ہے تربیت اور توقع دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو تھیں چند اصطلاحات جن پہ ہم نے گفتگو کی۔ اب آپ آئیے کہ ٹائم مینجمنٹ ہے کیا چیز، یا تنظیم وقت یا منظم زندگی ہے کیا چیز۔ یہ آپ اس شکل کو دیکھیں، اس تصویر کو دیکھیں۔ یہ ہر ایک نے دیکھی ہوئی تصویر ہے۔ سگنل ہے، 3 لائٹس ہوتی ہیں، ریڈ، یلو اور گرین۔ ریڈ پر ہم رک جاتے ہیں، یلو پہ ہم تیاری کرتے ہیں یا احتیاط کرتے ہیں، اور گرین پر ہم چلتے ہیں۔ ہم جو باتیں آج آپ سے کہیں گے وہ اصولی طور سے 2 ہی ہیں، یا تو ریڈ ہیں یا گرین ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ کی پوری ٹائم مینجمنٹ کی جو اسکیم ہے اور ترتیب ہے اور ترکیب ہے وہ انہی اشارات پر ہیں، ریڈ، یلو، گرین پہ۔ اب ہم آتے ہیں اس پروسیس کی طرف۔ اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیں کہ پروسیس ہے کیا چیز۔ پہلی جو چیز ہے جو لیفٹ سائڈ پر ہے وہ اسیس یور پوزیشن۔ آپ اپنی پوزیشن کا جائزہ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا خامیاں ہیں، کون سی چیزیں آپ کو آگے بڑھاتی ہیں اور کون سی چیزیں آپ کے رکاوٹ کا باعث ہیں، کن چیزوں کے باعث آپ مقبول ہیں اور کن چیزوں کے باعث لوگ آپ سے دور رہتے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو آپ کے کام کو کروا دیتی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جس کے باعث آپ کے کام ہوتے نہیں ہیں۔ اس پوزیشن کو اسیس کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، اپنی زندگی کے نصب العین کا تعین کہ آپ کیوں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا زندگی کا نصب العین کیا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور جب یہ نصب العین متعین ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنی زندگی کے مقاصد، مطالب اور منازل کا تعین کرتے ہیں، اور اس کی پھر ہم وہ 5 کیٹیگریز بناتے ہیں جو ہم نے زندگی کی لینس کی صورت میں بتائی تھیں، یعنی ذاتی، تعلیمی، خاندانی، معاشی اور معاشرتی۔ جب زندگی کا تعین کر لیتے ہیں اور زندگی کی لینس کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں وہ گولز بنانے بہت ضروری ہیں جن کو ہم ان 3 میم کے ذریعے سے کہا، یعنی مقاصد، مطالب اور منازل۔ جب یہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اپنی لائف کے اندر، زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک تجزیہ کرتے ہیں جس کو سواٹ انالیسس کہتے ہیں، یعنی اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپورچونٹیز اینڈ تھریٹس کی گریڈ بناتے ہیں۔ اور 5واں مرحلہ ہے کہ ہم ایکشن کرتے ہیں، ایکشن کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ اسیس کرتے ہیں، اور رات سونے سے پہلے ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں۔ ایک کاروباری فرد شام کو حساب کتاب ضرور کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا مجھے بچت ہوئی، کیا فائدہ ہوا، کتنا نفع ہوا، کیا کیش فلو ہے۔ ہم پیسوں کے معاملے میں تو اتنے زیادہ کانشیس ہیں لیکن ہم اپنی زندگی کے معاملے میں اتنے کانشیس نہیں ہیں۔
تو یہ 5 مراحل آپ نے دیکھے کہ assess your position, determine the objective of the life, goal setting, bring change to your life and act, assess and accountability. یہ 3A ہیں. اب آپ آئیے ہم ایک تصویر کو دیکھتے ہیں. اس تصویر میں 2 تصویریں ہیں, ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے, اور دونوں تصویر میں صرف ایک پنکچویشن کا فرق ہے. پہلی تصویر ہے who wants change, تبدیلی کون چاہتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سبھی لوگ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں. دوسری تصویر جو نیچے ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ who wants to change, وہ کون فرد ہے جو تبدیل ہونا چاہتا ہے. تو یہاں سب نے سر جھکا لیے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اگر ہم تبدیل ہوں گے تو حالات اور صورتحال بھی تبدیل ہو جائے گی. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کل میں ہوشیار تھا تو میں دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا تھا, آج میں عقل مند ہوں تو میں اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہوں. تو اپنی تبدیلی عقل مندی کی علامت ہے. یہ وہ گریڈ ہے جو پورے ٹائم مینجمنٹ کی ٹریننگ کا خلاصہ ہے. اس میں ہماری لائف کے 5 لینز بنائے گئے ہیں یا 5 میجر کیٹیگریز بنائی گئی ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کی. ایک پرسنل جس کا ہماری اپنی ذات سے تعلق ہے, ایجوکیشنل جس کا ہمارا تعلیمی دور سے اور کیریئر بنانے کے دور سے تعلق ہے, فیملی جو ہماری زندگی کا حصہ ہے اور اوپر اپنے والدین, ابھی ہماری فیملی, پھر بچے, پھر ان کے بچے, پھر اکنامک معاشی زندگی چاہے وہ جاب ہو چاہے وہ کاروبار ہو, اور پھر سوشل لائف جس میں آپ کو رہنا ہوتا ہے اور جس کے پریشر میں ہم لوگ رہتے ہیں. تو یہ جو لیفٹ ٹو رائٹ ہے وہ 5 لینز کے نام ہیں جو آپ کو عمودی صورت میں بتائی گئی ہیں کہ ان لینز پہ آپ کو ٹریول یا سفر کرنا ہے. اب آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس گاڑی کے 6 ویلز ہیں. اس میں سے 2 ویلز ایسے ہیں جو آپ کو عام طور سے نظر نہیں آتے اور 4 ویلز نظر آ رہے ہیں. جو 2 ویلز ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے اور جس کو آپ نظر آنے کے باوجود ویل تصور نہیں کرتے, اس میں پہلا جو ہے وہ آپ کا اسٹیئرنگ ویل ہے, وہ احساس ذمہ داری ہے. ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ آپ کی احساس ذمہ داری ہے. آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں, آپ رائی ہیں, آپ چرواہے کی مانند ہیں, آپ سے حساب لیا جائے گا اس کا. دوسرا جو ویل ہے جو آپ کو نظر ہی نہیں آتا لیکن مشکل حالات میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے, وہ آپ کے کردار کا ویل ہے. وہ ٹرنک میں چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ کردار آپ کا اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ عام حالات میں نظر نہیں آتا, ایک مشکل صورتحال میں یا ایب نارمل صورتحال کے اندر بہت واضح ہو کر آپ کے سامنے آتا ہے. پھر ان 4 ویلز کی بات کر رہے ہیں جو سب کو نظر آتے ہیں, اور انہی کے متعلق ہم آپ سے گفتگو کریں گے. ویسے تو 6 کے پوائنٹس پہ گفتگو کریں گے لیکن 4 ویلز بہت اہم ہیں. ایک ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا رویہ ان 5 معاملات میں, پرسنل, ایجوکیشنل, فیملی, اکنامک اینڈ سوشل. آپ کی ہیبٹس, آپ کی عادتیں, جو چیزیں آپ روٹین میں باقاعدگی سے کرتے رہتے ہیں, یہ آپ کی ہیبٹس ہیں. ان کا بھی تعلق 5 لین سے ہے. آپ کی اسکلز, صلاحیتیں, ان کا بھی تعلق آپ کی 5 لین سے ہیں. لیکن یہ صلاحیتیں ممکن ہے کہ آپ کی اکنامک لائف میں بہت زیادہ مطلوب ہوں, سوشل لائف میں کم مطلوب ہوں. تو آپ ان ضروریات کو اس گریڈ کے اندر 1 سے 5 کے اسکیلز پہ دیں, 5 از دی میکسیمم. اور تیسرا ہے 3 T's, ٹیکنالوجی, ٹولز اینڈ ٹیکنیکس. ان کو آپ اپنانے کی کوشش کریں اور ان کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں. یہ دور حاضر کے تقاضے ہیں, اس ضرورت کو پورا کرنا ہے. تو یہ گریڈ جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم جو بھی آپ کو مشورہ دیں یا جو بھی آپ کریں گے عموماً ہوگا یہ کہ اس گریڈ کے اندر سما جائیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر یہ 16 کھانے ہیں. میری اور آپ کی لائف میں عملاً 24 میں سے 8 گھنٹے تو نیند میں اور دیگر ضروریات میں گزر جاتے ہیں, اور 16 گھنٹے وہ ہوتے ہیں جس پہ ہم اپنے آپ کو جاگتا ہوا رکھتے ہیں. یہ 16 گھنٹے آپ اس تصور کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم عموماً 16 گھنٹے کے اندر 16 گھنٹے کا کام نہیں کرتے. ہم ممکن ہے 2 گھنٹے جو ہے وہ ٹی وی پہ گزار دیتے ہوں, 2 گھنٹے ٹرانسپورٹ پہ گزار دیتے ہوں, 2 گھنٹے جو ہے آپ سستی اور کاہلی میں گزار دیتے ہوں, دفتر میں جو ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہم کسی اور طریقے سے کر رہے ہوں. لیکن ہم جو ٹیکنیکس آپ کے سامنے بتائیں گے اور جو مشورے آپ کو دیں گے تو ممکن ہے آپ 16 گھنٹے کے اندر جو ہے پیداواری یا کارکردگی کا کام زیادہ کر کے دکھائیں. 17 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے, 21 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے, 25 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے, 26 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے, 30 گھنٹے بھی ہو جاتا ہے.
یہ بنیادی طور سے جو ہے نا یہ 30 اسکوائرز بنتے ہیں. صرف اگر سمجھانے کی حد تک کیا جائے 16 اسکوائر تو یہ ہیں اور ایک جو بڑا اسکوائر ہے. پھر آپ کے چاروں کونوں پہ 4 ہیں, پھر بیچ میں 4 ہیں, پھر ایک بیچ کا ہے 4, یہ ہو گیا. پھر اس کے علاوہ جو ہے بیچ کے جو 4 کو کریں گے تو 4 اور ہو جائیں گے, پھر 3 کے بنائیں گے تو وہ 4 ہو جائیں گے. تو یہ کل آپ کے جو ہے 30 اسکوائر ہو جاتے ہیں. تو ممکن ہے آپ ان ٹیکنیکس پہ عمل کر کے اپنی کارکردگی کو بڑھا سکیں دفتر میں, کاروبار کے اندر اور زندگی کے دیگر معاملات میں. اور آپ 16 گھنٹے کے اندر رہتے ہوئے آج کی رفتار سے جو چل رہے ہیں, ممکن ہے آپ 8 گھنٹے چل رہے ہوں. امید یہ ہے کہ آپ 16 گھنٹے میں 16 گھنٹے کی پرفارمنس دیں گے, اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ 15-20 گھنٹے یا 10 گھنٹے زیادہ پرفارمنس دے سکیں گے. یعنی آپ کی افادیت جو ہے وہ ممکن ہے 25 گھنٹے کی ہو جائے. یہ والی چیزیں ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے. آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم تنظیم وقت کے اصولوں پہ گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ.